ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت توبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے۔ تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر۔ دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر۔ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں، روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کرے۔ چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے۔ پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کر اسے رگڑا دے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے۔ توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے، اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کیے اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے، بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا، کیونکہ وہ خشک زاہد تھا، علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا۔ اس نے کہا نہ معافی نہیں۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری، لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی، تڑپ تھی، وہ بدستور موجود تھی، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ پھر کسی کے پاس گیا، مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ۔ کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی، اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا۔ انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کے گزر رہا ہے، مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کا منہ دھو دیا، پھر میں چلا گیا۔ تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جائے۔ تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا،
ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے، 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے۔ اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی، اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا، اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخش، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا، کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی چوکھٹ پہ جائیں۔ ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے کہا آ جاؤ، لیکن جب عرفات میں پہنچے بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا، 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو؟ کہا جوان اس در پہ نہ ہوں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں، اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا، اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے۔ تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول۔ تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح، وہ تو چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے، راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے